السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین گرامی، وضو کے احکام اور مسائل میں سے آج کا جو درس ہے وہ ہے وضو کی سنتیں۔ کل کے درس میں ہم نے وضو کے فرائض اور واجبات اور اس سے پہلے کے درس میں وضو کی فضیلت اور اس کی شرطیں اس کا سبق حاصل کیا تھا۔ آج کے درس میں وضو کے اندر سنت کیا کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ماہرین اور تجربہ کار ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں سکوں کو لے کے بتا دیں گے کہ یہ سکہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، لیکن اگر انہی سے پوچھ لیا جائے کہ وضو کے اندر فرائض کیا ہیں، سنت کیا ہے، تو انہیں نہیں معلوم ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کچھ بھی واقفیت نہیں ہے انہیں، وضو کا طریقہ تک نہیں آتا ہے انہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہو، دنیا کے ایک ایک بارے میں ہمیں پرکھ ہو، معلومات ہو، جانکاری ہو، مگر دین کے معاملے میں بنیادی باتیں جو ہے، بیسکس معلومات، نالج جو ہے، وہی نہ ہمارے پاس رہے تو بہت افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے اس طرح کے درس کا انعقاد کیا گیا اور یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ بنیادی معلومات ہمارے پاس ضرور رہنی چاہیے تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے ذریعے سے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ اور مساجد کے اندر صبح و شام جو دروس کا اہتمام ہے، اگر واقعی میں اسے نفع بخش بنایا جائے تو روزانہ جو درس دیا جاتا ہے اس کے اندر لوگوں کی شرکت اور حاضری کی وجہ سے ان کے معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں جو انہیں نہیں معلوم رہتی ہیں، ان دروس میں شرکت کی وجہ سے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ بہت ساری غلطیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو ان دروس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو جاتی ہیں۔ تو ان دروس کے بڑے نفع بخش اور بہت مفید اثرات ہیں، بہت فوائد ہیں۔ اس کے اندر اپنی حاضری کو، اپنی شرکت کو، تھوڑی دیر کی بیٹھک کو لازمی بنانا چاہیے۔ کہیں بھی رہیں آپ، درس کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد قرآن کا درس ہے، عشاء کی نماز کے بعد حدیث کا درس ہے، اسی حدیث سے فقہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، طہارت کے احکام مسائل، جس میں بہت سارے لوگوں کو غلطیاں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس وجہ سے یہ ارادہ کیا گیا کہ لوگوں کے اندر ایک دو نظر آ رہے ہیں، لیکن نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں، وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں، وضو کے شروط کیا ہیں، ہمارے اندر یہ نالج رہنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہے تو اس کا ثبوت بھی ہم سے نکلنا چاہیے۔ وضو کی بہت ساری سنتیں ہیں، آپ حضرات کے سامنے میں نقاط کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ وضو بنائیں تو وضو سے پہلے مسواک کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سے مسواک کا معاملہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مسواک کی عادت ہم نے چھوڑ دی ہے،
مسواک کے فوائد پر باقاعدہ درس دیا گیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اگر اس درس میں غیر حاضر رہے ہیں، اور اگر حاضر رہے ہیں آپ تو مسواک کی عادت بنائیے، سن کے انسنا مت کیجیے، اسے نالج آ جانے کے بعد اس پر عمل کیجیے، کیونکہ علم حاصل کرنا عمل کے لیے یہی اصل ہے۔ علم صرف کانوں کے مزہ کے لیے حاصل کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، علم عمل کے لیے حاصل کرو۔ تو وضو سے پہلے مسواک کرنا یہ سنت ہے، اس لیے اس کو اپنی عادت بنائیے، جب بھی آپ وضو بنانے جائیں مسواک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے وقت مسواک کریں، یعنی واجب قرار دے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں کہا ہے، تو سنت تو ہے نا، اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ تو اب گناہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ثواب بھی نہ کمائے آپ۔ عقل مند آدمی ثواب کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو اپنی عقل مندی کا ثبوت دیجیے، وضو کے وقت مسواک کی عادت ڈالیے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کے فائدے میں بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دو فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائے کہ کتنا دیر لگتا ہے مسواک کرنے میں، کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے مسواک خریدنے میں، 15 سے 20 روپے۔ 15 سے 20 روپے ہمارے وہ بھائی جو گٹکھا وغیرہ کھاتے ہیں وہ دن بھر میں 50 اور 100 روپے کا گٹکھا کھا کے چبا کے تھوکتے ہیں اور گناہ اوپر سے لاتے ہیں، کیونکہ نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ نبی کی سنت گٹکھا چھوڑنا، مسواک کی عادت ڈالو، منہ کا مزہ بدلنا، مسواک کی عادت ڈالو، اللہ کی خوشنودی چاہیے، مسواک کی عادت ڈالو، مسواک کرو، مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسری جو سنت ہے وضو کی وہ ہے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا جس نے وضو پر اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہیں کہا۔ تو اگر آپ وضو بنا رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیں۔ ہمارے کچھ بھائی وضو خانے میں داخل ہوتے بات چیت کرتے کرتے وضو شروع کر دیتے، بسم اللہ بھول جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے چھوٹے بچے ان کو کھانا دے دیا ان کا فیوریٹ چیز تو بسم اللہ بول کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ کا خیال رکھیے وضو بناتے وقت، بسم اللہ سنت کے مطابق وضو کیجیے آپ۔ تیسری جو سنت ہے وضو کے آغاز میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، وضو بنانے سے پہلے 3 بار ہاتھ دھو لیجیے آپ، اس کے بعد پھر وضو اسٹارٹ کیجیے۔ خاص طور سے جب آپ نیند سے بیدار ہوئے ہوں تو آپ کے لیے 3 مرتبہ ہاتھ کا دھونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء، جب تم میں سے کوئی بھی آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیند سے بیدار ہو، سو کر کے اٹھے تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈبا دے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھل نہ لے۔ وجہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دھلا کیوں جائے گا؟ فإنه لا يدري، اسے نہیں معلوم أين باتت يده، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا، اس کا ہاتھ سوتے وقت میں کہاں کہاں چلا گیا، جسم کے اندر شرمگاہ کو ٹچ ہو گیا، کچھ اور جگہوں پر چلا گیا تو جراثیم لگ جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر، بیکٹیریاز آ جاتے ہیں، اس کی صفائی کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی صحت کا شریعت نے خیال کیا، نہیں معلوم آپ کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ یہ علت ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ڈائریکٹ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے موبائل پکڑتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا ہے، کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، موبائل پکڑتے۔ اسی لیے بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بیماری کا گھر ہم نے موبائل کو بنا رکھا ہے۔ سوتے وقت اسی لیے کہا جاتا ہے موبائل دور رکھو، یہ عادتیں آپ کی ختم ہو، تاکہ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں، کیوں نہ ڈالیں؟ اصل میں پہلے زمانے میں پانی کی قلت ہوتی تھی، برتن میں اسٹاک کر کے رکھتے تھے، تو اچانک آپ اس کے اندر ڈال دیے تو بہت سارا پانی خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہا پہلے کسی
ذریعے سے نکال لو، ہاتھ اچھی طرح سے دھل لو. اب تو ٹوٹیوں کا زمانہ ہے، تھوڑی دیر کا معاملہ ہے، دھل لیجیے، سنت پر عمل ہو جائے گا. نمبر 4، اعضائے وضو کو ایک سے زائد 2 یا 3 مرتبہ دھونا. ایک بار دھونا واجب ہے، ایک سے زائد ضرورت پڑ رہی ہے تو 2 بار دھو سکتے، 3 بار دھو سکتے، لیکن 3 سے زیادہ نہیں دھو سکتے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زاد فقد اساء وتعدى وظلم، جس نے 3 سے زیادہ کیا تو اس نے بہت بڑا ظلم کیا اور بہت برا ظلم کیا اور تجاوز کیا، باؤنڈری فلانگ کر گیا، کراس کر گیا، وہ حد کو جو لمٹ تھی، لمٹ کراس کر گیا. لمٹ کتنا ہے وضو میں دھونے کا؟ کچھ لوگ بیٹھ کے دھوتے ہی رہتے ہیں، شک شبہ والے مریض. 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا، گنہگار ہوں گے آپ. اس کو ظلم قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ظلم ہی نہیں، بہت برا ظلم کیا اس نے. فقد اساء وتعدى وظلم، 3 الفاظ اللہ کے رسول نے استعمال فرمائے. جو آدمی 3 سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے تو ہم شک شبہ میں نہ پڑے رہیں کتنی مرتبہ دھوئے ہیں، کتنی مرتبہ دھوئے ہیں. وہم کے مریض ہیں کچھ لوگ تو دھوتے ہی رہتے ہیں بیٹھ کر کے ایک دم سے. نہیں، 3 سے زائد لمٹ کراس نہیں کرنا ہے آپ کو. ایک بار دھونا واجب، ایک بار میں بھیگ گیا پورا ہاتھ تو کافی ہے. کچھ لوگوں کا ہاتھ تندرست ہوتا، موٹا ہوتا ہے کہ ایک طرف پانی پہنچا دوسری طرف نہیں پہنچا، دوسری بار پانی لے کے نیچے والا حصہ، تیسری بار پورا 1 مرتبہ کر لیجیے. 3 مرتبہ میں کتنا بھی موٹا ہاتھ ہو دھلا ہی جائے گا. 5ویں سنت ہے اعضائے وضو دھونے میں پہلے دائیں کو پھر بائیں، یعنی پہلے رائٹ طرف دھلیے پھر لیفٹ طرف دھلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو بناؤ تو داہنی طرف سے آغاز کرو، داہنی طرف سے دھلو. اور 6ٹھی سنت ہے ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. یہ سنت ہے، ایک ہی چلو سے کلی بھی کرنا ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے. اسی طرح سے آدھے چلو سے کلی کا پانی لیجئے اور آدھا ناک میں ڈال لیجئے. بہت سارے لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہے، ایک چلو سے کلی کرتے ہیں دوسرے چلو سے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. افضل اور بہتر یہی ہے کہ ایک چلو سے ہی کلی بھی کی جائے اور اسی پانی سے کو ناک میں بھی چڑھایا جائے. 1-2 دن 10 دن پریکٹس کریے، پانی گرے گا، لیکن جب عادت پڑ جائے گی تو یہ عادت آپ کی بن جائے گی انشاءاللہ. یہ افضل ہے. لیکن کیا الگ الگ بھی لے سکتے ہیں؟ جائز ہے. الگ الگ پانی لے کر کے ایک چلو سے کلی کرنا اور پھر الگ ناک کے لیے پانی چڑھانے کے لیے الگ پانی لینا جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ پہلا طریقہ، ایک ہی سے دونوں کام انجام دینا. 7ویں سنت ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا. اس سے پہلے حدیث بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ سے بچو، لیکن غیر روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ آرائی سے کام لو. 8ویں سنت ہے دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. داہنے ہاتھ سے کلی کرنے کا پانی منہ میں لینا اور ناک میں پانی چڑھانا، اور لیفٹ ہینڈ سے ناک کی صفائی کرنا. پہلا جو عمل ہے یعنی دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور دوسرا عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، انہوں نے ایسا کیا اور فرمایا ھذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جو میں کر رہا ہوں، یعنی لیفٹ ہینڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کی صفائی کرتے تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. 9ویں سنت ہے وضو کے بعد مسنون اذکار پڑھنا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. وضو کے بعد کی دعا سارے لوگوں کو یاد ہے. ابھی 3-4 لوگوں سے سنا جائے تو پھر معاملہ واضح ہوگا. سب کو یاد ہے وضو کے بعد کی دعا؟ سب کو یاد ہے؟ یاد ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. وضو کے بعد کی دعا یاد ہے تو اس کی فضیلت یاد کریے، بھولیں گے نہیں آپ. وضو رکعت پکڑنے کے چکر میں وضو کے بعد کی دعا پڑھنا چھوڑیں گے نہیں تب آپ. وضو کے بعد کی دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بولیے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, वहदहू ला शरीका लहू। तशहुद की दुआ में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना है, वहदहू वहाँ नहीं है। वहाँ बहुत सारे लोग वहदहू का इजाफा करते, वुज़ू में वहदहू ला शरीका लहू है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। ये दुआ याद है सबको? नहीं याद है, रिवाइज कीजिए। मोबाइल है आपके पास, एप्लीकेशन है, उसके अंदर लोड कीजिए, वुज़ू के बाद की दुआ याद कीजिए। फजीलत क्या है ये दुआ पढ़ने की? जो पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा तुम में से कोई शख्स मुकम्मल वुज़ू करता है, वुज़ू के बाद फिर ये दुआ पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर उसे इख्तियार होता है कि जिसमें से चाहे अंदर दाखिल हो जाए। ये छोटी सी दुआ है, इस दुआ को याद कीजिए। नहीं याद है, याद है अगर नहीं पढ़ते थे तो पढ़ने का एहतमाम कीजिए। जन्नत के 8 दरवाजे खोले जा रहे हैं आपके लिए। छोटी सी दुआ, कितना वक्त लगता है? वहां से बनाते हुए वजू बना करके मस्जिद में आते आते पढ़ लेंगे आप। एक चीज यहाँ वाज़े करनी, बहुत सारे लोग जब ये दुआ पढ़ते हैं तो आसमान की तरफ देख करके उंगली उठा के दुआ पढ़ते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। आसमान की तरफ निगाह करना और उंगली उठाना वुज़ू के बाद दुआ पढ़ने के लिए किसी भी हदीस से साबित नहीं है। अहले इल्म ने इसे बिदअत करार दिया है, इसलिए इससे बचना चाहिए। जो लोग करते हैं उन्हें समझाना चाहिए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से एक और दुआ मरवी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू के बाद ये कहे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मजलिस के इख्तिताम के बाद ये दुआ हर दर्स के बाद पढ़ा जाता है और उम्मीद है कि आप लोग सुन सुन के इसे याद भी कर चुके होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा मजलिस की इख्तिताम यानी मजलिस खत्म होने से उठने से पहले पढ़ लेता है तो उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। तो बिना दुआ पढ़े मत उठा कीजिए आप लोग, दुआ पढ़ के उठो, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। वुज़ू के बाद भी यही दुआ पढ़ सकते हैं आप। क्या फजीलत है? जो बंदा ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो ये कलिमात कागज में लिख कर उस पर मोहर लगा दिया जाता है, जो क़यामत तक फिर वो मोहर तोड़ी नहीं जाती। स्टैंप लगा दिया जाता है आपके नाम का कागज में लिख करके कि आपने ये दुआ पढ़ी है। तो वो भी दुआ, ये भी दुआ। और एक दुआ और है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इसे भी आप उस दुआ के साथ शामिल कर सकते हैं। तो दुआ याद है तो उसकी फजीलत याद रख के पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं पढ़ना। 11वीं सुन्नत है वज़ू के बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ना। वज़ू के बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ना। मस्जिद के अंदर आप दाखिल हुए, 5 मिनट जमात में बाकी है तो आप आके 2 रकात नमाज पढ़िए। खड़े होकर बात मत कीजिए, इधर उधर बैठ के वक्त ज़ाय मत कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, दुआएं कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अज़ान और इक़ामत के बीच दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो ये 11 सुन्नतें आपके सामने वज़ू की रखी गई हैं। इन सुन्नतों को कल जो सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सवाल ये किया गया है कि दौरान वज़ू बनाते वक्त भी कोई जिक्र साबित है? वज़ू से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह साबित है। वज़ू के बीच में हर पार्ट्स, हर वज़ू धोते धोते कोई भी जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारक।